اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ اعراف کی آیت نمبر 152 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین۔ ان بے شک الذین جن لوگوں نے اتخذوا بنایا العجل بچھڑا سینالهم ان کو پہنچے گا غضب غصہ من ربہم ان کے رب کی طرف سے وذلۃ اور ذلت فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں وکذالک اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں المفترین بہتان لگانے والوں کو۔ بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیا کی زندگی میں ہی پڑے گی، اور ہم بہتان لگانے والوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ والذین وہ لوگ عملوا جنہوں نے عمل کیا سیئات برے، ثم تابوا پھر انہوں نے توبہ کی، من بعدها اس کے بعد، وآمنوا اور ایمان لے آئے، ان ربک بے شک آپ کا رب من بعدها اس کے بعد لغفور الرحیم بہت زیادہ معاف فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں نے گناہ کام کیے پھر وہ ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف فرما دینے والا بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ وَأَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ ولما اور جب سکتا ختم ہو گیا یا ٹھہر گیا عن موسیٰ سے الغضب غصہ، اخذ انہوں نے لے لی الواح تختیاں، وفی نسختها اور اس کے مضامین میں ان کے مضامین میں ہدن ہدایت تھی، ورحمہ اور رحمت تھی، للذین ان لوگوں کے لیے ہم جو لربہم اپنے رب سے یرہبون ڈرتے تھے۔ جب موسیٰ کا غصہ ختم ہوا تو ان تختیوں کو اٹھا لیا اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ واختار اور منتخب کیے موسیٰ نے قومہ اپنی قوم کے 70 رجلا آدمی لمیقاتنا ہمارے مقررہ وقت کے لیے، فلما اخذتهم پھر جب ان کو پکڑ لیا الرجفہ زلزلے نے، قال موسیٰ نے عرض کیا ربی میرے رب لو شئت اگر آپ چاہتے ہلاکتہم ان کو ہلاک کر دیتے من قبل پہلے، وإیاي اور مجھے بھی، اتہلکنا کہ آپ ہلاک فرمائیں گے بما اس کام کی وجہ سے فعل جو کیا ہے السفہاء منا ہم میں سے بیوقوف لوگوں نے، ان ہی نہیں ہے وہ الا مگر فتنتک آپ کی آزمائش، تضل بہا اس کے ذریعے آپ گمراہ کریں گے، من تشاء جسے چاہیں گے، وتہدی اور ہدایت دیں گے، من تشاء جسے چاہیں گے، انت ولینا آپ ہمارے ولی ہیں، فاغفر لنا ہیں معاف فرما دیجیے، ورحمنا اور ہم پر رحم فرمائیے، وانت خیر الغافرین اور آپ سب سے زیادہ معاف فرمانے والے ہیں۔ اور موسیٰ نے 70 آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے مقررہ وقت کے لیے منتخب کیے، تو جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا اے میرے پروردگار اگر آپ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر دیتے، کہ آپ ہم میں سے چند بیوقوفوں کی حرکت کی وجہ سے سب کو ہلاک کر دیں گے۔ یہ واقعہ محض آپ کی طرف سے ایک امتحان ہے، ایسے امتحانات سے جس کو آپ چاہتے ہیں گمراہی میں ڈال دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے پر قائم رکھتے ہیں۔ آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، آپ ہم پر مغفرت اور رحمت فرمائیے اور آپ سب سے زیادہ معاف فرمانے والے ہیں۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي يُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ وَاكْتُبْ اور لکھ دیجئے
لنا ہمارے لیے فی ہادہ الدنیا اس دنیا میں حسنہ بلائی، وفی الآخرہ اور آخرت میں انا ہدنا ہم رجوع کریں گے، اور آخرت میں بھی انا ہدنا الیک ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قال اللہ نے فرمایا عذابی میرا عذاب ایسا ہے کہ اصیب بہ من اشاء میں اس کو واقع کروں گا جس پر چاہوں گا، ورحمتی اور میری رحمت وسعت کل شیء ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، وساکتبوہا اسے میں لکھوں گا للذین ان لوگوں کے یتقون جو ڈرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ زکوٰۃ دیتے ہیں، والذین ہم اور وہ لوگ جو بھی آیاتنا یوقنون ہماری آیات پر یقین کرتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کے نام دنیا بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دیجیے، اور آخرت میں بھی ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور یہ میری رحمت نے تمام چیزوں کو گھیرا ہوا ہے۔ تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو بنا کے اس کی عبادت کی تھی ان کو دنیا میں کی زندگی میں بھی آپ کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت پہنچے گی۔ دنیا میں ان پر غضب اور ذلت یہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کو فرمایا کہ تم سب توبہ کرو، اور توبہ کا طریقہ یہ مقرر ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت بھی نہیں کی اور عبادت کرنے والوں کو منع بھی نہیں کیا، تو ان کو فرمایا کہ تم عبادت کرنے والوں کو قتل کرو، انہیں قتل کیا گیا۔ توبہ کی یہی شکل تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قتل کی طرح شرک کی سزا بھی قتل ہی تھی کہ جو شرک کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ اور اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ مشرک پر خاص طور سے اللہ تعالیٰ کا غضب اور ذلت دنیا زندگی میں نازل ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنا اصول بیان کر دیا کہ ذالک نجزی المفترین کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، تو ان کو ایسی ہی سزا ملتی ہے اور ملے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 153 آیت میں یہ فرمایا کہ جو لوگ برا عمل کرنے کے بعد توبہ کر لیں اور اس کے بعد پھر وہ ایمان لے آئیں تو آپ کا رب ان کو معاف بھی کر دے گا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی پیاری سنت ہے اور طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنی سزائیں بیان کرنے کے بعد یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی توبہ کر لے گا اور ایمان لے آئے گا، اپنے حالات درست کر لے گا، میں اسے معاف بھی کر دوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ گاروں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے کے بجائے رحمت کی امید دلانی چاہیے کہ وہ توبہ کر لیں اور اپنے اعمال و اخلاق کو درست کر لیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 54 میں یہ فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے آئے تھے اور بنی اسرائیل کو بچڑے کی عبادت میں مبتلا دیکھا تھا، اپنے بھائی ہارون کو غصہ ہوئے تختیاں ایک طرف جلدی سے رکھ دی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام غصہ ٹھنڈا ہوا تختیاں اٹھا لی، اور ان تختیوں کے مضامین میں ہدایت اور رحمت تھی، ہدایت و رہنمائی تھی کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اللہ کے احکام کیا ہیں، ان پر عمل کیسے کرنا ہے، اور رحمت بھی تھی۔ لیکن قرآن کریم اور تمام آسمانی کتابوں سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرنے کے کچھ طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان قبر کے، جہنم کے اور قیامت کے دن کے حالات کو تفصیل سے پڑھے جو احادیث و قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، اور اس طرح تباہ شدہ قوموں کے حالات کو تفصیل سے انسان پڑھے اور سنے۔ اس سے دل میں اللہ کا ڈر خوف بھی پیدا ہوتا ہے جو انسان کو جرائم سے، گناہوں سے روکتا ہے۔ جب تک دل میں ڈر خوف پیدا نہ ہو تو انسان اللہ کی کتاب سے فائدہ سے اٹھا سکتا ہے اور نہ جرائم اور گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ موسیٰ نے ہماری ملاقات کے لیے، ہمارے مقررہ وقت کے لیے 70 آدمیوں کو منتخب کیا۔ کیوں انتخاب کیا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات لے کر تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے گستاخی کر انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو معلوم نہیں کہ موسیٰ کہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، آپ ہمیں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ سے پوچھوائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں خود کہے کہ میری کتاب ہے، پھر ہم عمل کریں گے۔ تو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں 70 سمجھدار لوگوں کو منتخب کر لیں جو کوہ طور پہ آئیں، اور میں انہیں کہہ دوں کہ واقعی میں نے موسیٰ کو کتاب دی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر 70 آدمیوں کو انتخاب کیا جو بہت سمجھدار تھے، اور انتخاب فرمانے کے بعد کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور وہاں جب پہنچے تو سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
درخواست پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے آواز ہے کہ میں نے موسیٰ کو کتاب دی ہے۔ دوسری گستاخی 70 لوگوں نے یہ کی، انہوں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمارے سامنے آ کر کہے۔ قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، انہوں نے کہا کہ اللہ کو ہمارے سامنے آ کر کہیں کہ میں نے موسیٰ کو کتاب دی ہے، پھر ہم یقین کریں گے۔ تو جب انہوں نے یہ گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے زلزلہ پیدا فرمایا پہاڑ پر، اور اوپر سے بجلی ان پر گرائی، جس کی وجہ سے وہ 70 آدمی وہیں گر کر مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، اے اللہ اگر آپ نے سے انہیں ہلاک کرنا ہوتا پہلے ہلاک کر دیتے۔ ہم میں سے کچھ بیوقوف لوگوں نے جو غلط بات کہی ہے کہ اس وجہ سے آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں آپ کی طرف سے آزمائش ہی ہے، یقیناً آپ زندہ کریں گے اس کے بعد، اور جس کو چاہتے ہیں آپ گمراہ کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ جو خود گمراہ ہونا چاہتا ہے اسے کھلی چھٹی دے دیتے ہیں آپ، اور جو ہدایت پانا چاہتا ہے اس کو آپ اسباب مہیا فرما دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ اللہ کے انبیاء علیہ السلام ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، مشکل میں، پریشانی میں یہ دعا کی کہ اللہ آپ ہمارے کارساز ہیں، ہمیں معاف فرمائیے، ہم پر رحم فرمائیے، آپ بہترین معاف فرمانے والے ہیں، اور اس دنیا میں اور آخرت میں ہمارے لیے اچھائی و بھلائی لکھ دیجئے کہ ہمیں اچھائی بھلائی ہی ملتی رہے اور ہم آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا عذاب میں سے چاہوں گا بھیجوں گا، لیکن میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اسی رحمت کا نتیجہ یہ ہے کہ نظام کائنات چل رہا ہے۔ حدیث اور اس دنیا میں نیک برے مومن کافر سبھی اس کی رحمت سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، یہ اس رحمت کا ایک حصہ ہے جس کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، اور وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں، اور اس نے اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور بندوں کو بھی اللہ کی طرف سے حکم یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ رحم کرنے والوں پر رحمان تبارک و تعالی رحم فرماتے ہیں، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اپنی میں خاص رحمت ان لوگوں کے لیے لکھوں گا اور ان پر نازل کروں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو ہماری آیات پر یقین کرتے ہیں۔ تو اللہ کی خاص رحمتیں حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر صفات پیدا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 اللہ کا ڈر خوف، نمبر 2 زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی، اور نمبر 3 اللہ کی آیات کو پڑھ کر ان پر یقین کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھ کر اخلاص سے نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔